بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش، باپ سے جدائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا ختم ہونا، مصر کے محل تک کیسے پہنچے، بیان ہوگا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ نئے آنے والے سامعین و ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو بہترین کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پرورش ان کی سوتیلی ماں اور خالہ لیہ نے کی۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے رات کو خواب میں دیکھا جس میں 11 ستارے، چاند اور سورج آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ صبح یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور نصیحت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، اللہ پاک آپ علیہ السلام سے راضی ہوگا اور بہت نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ وفات پا چکی تھیں۔ والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بڑے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ دوسرے سوتیلے بھائی ان سے اس محبت کی وجہ سے نفرت اور حسد کرتے تھے۔ ایک دن شکار کے لیے سب نے جانے کا مشورہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کا منصوبہ بھی بنایا تاکہ ان کو اپنے راستہ سے ہٹا لیں اور ان کی جگہ اپنے والد کے قریب ہو سکیں۔ اعتبار دلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ شکار پہ لے گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام دل ہی دل میں پریشان تھے کہ کہیں یوسف علیہ السلام کو بھائی نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جنگل میں جا کر بہت مارا اور ان کی قمیض اتار کر قتل کرنا چاہا، لیکن ایک بھائی نے قتل کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ کسی جانور کا خون لگا کر دکھایا کہ ہم شکار کرتے کرتے تیر اندازی میں مصروف ہو گئے تو کسی بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ ہم یہ کرتا ان کا آپ کے پاس لائے، ہمیں بھی بہت دکھ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہ کر سکے۔ اللہ پاک کے نبی جی جانتے تھے کہ انہوں نے ہی ظلم کیا ہے، لیکن اللہ پاک کی رضا پہ راضی رہنے میں عافیت جانی اور صبر کر لیا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر بینائی سے محروم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھ کر خاموشی سے سوچ رہے تھے کہ اللہ پاک نے قافلہ والوں میں سے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کا دل میں خیال داخل فرمایا۔ یہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کو کھینچا، دیکھا تو ساتھ ایک لڑکا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور جا کر قافلہ والوں کو بتایا۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی دیکھنے پہنچ گئے کہ کیا یوسف کنویں میں مر چکا ہوگا، لیکن کیا دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ان قافلہ والوں کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے قافلہ والوں کو بتایا کہ یہ ہمارا غلام ہے، گم ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے
ڈرایا دھمکایا اور قافلہ والوں کو اپنے متعلق کوئی بات نہ بتانے کا کہا، ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ قافلہ والوں نے کہا کہ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو تو ہم خرید لیں گے۔ روایات میں ملتا ہے کہ 20 دینار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں نے خرید لیا۔ قافلہ والوں نے مصر پہنچتے ہی یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے خرید لیا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، عزیز مصر کی بیوی کے دل میں ان کی محبت بھڑک اٹھی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے، اس لیے ان کے چنگل سے بچ نکلے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ ایک دن اس نے موقع پا کر یوسف علیہ السلام پہ حملہ کیا، کیونکہ ان کی شیطانی حرکت میں شریک نہ ہو رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام بھاگے۔ زلیخا نے بھاگتے ہوئے ان کے کرتے کو پکڑ لیا، کرتا پھٹ گیا اور یوسف علیہ السلام بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنی عزت بچا لی۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور اس کی بیوی زلیخا پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس معاملے سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس لیے وہ بے قصور تھے۔ یوسف علیہ السلام کیسے عزیز مصر بنے اور باقی زندگی کیسے گزاری، اگلی ویڈیو میں ضرور دیکھیے تاکہ مکمل احوال دیکھ اور سن سکیں۔ آپ سب ناظرین اور سامعین کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما، آمین ثم آمین۔